آج کے خطبے کے اندر ہم نے صرف 2 باتوں کو یاد کرنا ہے۔ اگر ہمیں یہ 2 باتیں یاد ہو گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہمیں سمجھ آ جائیں گی۔ 2 باتیں یاد کرنی ہے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، صرف 2 ہی باتیں ہیں۔ ان 2 باتوں کے متعلق دلائل دیں گے سمجھانے کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عالم فلک نے، اس سورج نے، ایک وقت ایسا بھی تھا اس سورج نے یہ وقت دیکھا، یہ ٹائم دیکھا، یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ مورخین کے مطابق ایک نوجوان ہے، اس کی عمر تقریباً 16 برس کے قریب ہے۔ اب اس نوجوان کو اس کے پورے خاندان کے لوگ، اس کے قبیلے والے، قوم والے، خونی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، دور کے لوگ اور وقت کا حکمران سارے اکٹھے ہو چکے ہیں صرف ایک شخص کے متعلق کیا کرنے گئے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ ایک ہی کام کرنے گئے، قوم والے، وقت کا سردار، وقت کا لیڈر ساتھ مل چکا گئے، ایک ہی کام کرنا گئے، اس ابراہیم علیہ السلام کو جلانا گئے، آگ کے چیخے کے اندر ڈالنا ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، وقت کے حکمران نے، بادشاہ نے، نمرود نے یہ اعلان کر دیا، لوگوں قالوا حرقوه، اسے جلا دو، وانصروا آلهتكم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وانصروا آلهتكم، قرآن کا اسلوب دیکھیں، وانصروا آلهتكم، اپنے معبودوں کی مدد کرے، ان کنتم فاعلین، اگر تم ایسا کرنے والے ہو تو کر گزرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے توحید کی خاطر، توحید کے لیے سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں، اکٹھے ہو چکے ہیں، ایک آگ کا چیخا جلایا۔ اتنا بڑی آگ تاریخ کے اندر اس سے پہلے آگ نہیں جلے گی، اتنا بڑی آگ۔ اب اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالا جائے؟ قریب سے جا کے کون ڈالے؟ اتنا دور سے یہ آگ جلا دیتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اس آگ کے اندر ڈالا جائے؟ منجنیق پہلی مرتبہ تیار کی گئی ہے، جسے ہم اپنی زبان کے اندر توپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ جیسے ہی ڈالا گیا آسمان سے یہ حکم ہو گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ پتہ چلتا ہے آگ بھی ایک مخلوق ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ آگ کے اندر بذات خود کوئی طاقت نہیں ہے، بذات خود یہ معبود نہیں ہے، بذات خود یہ الہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ دنیا کے اندر کسی ایک دانشور سے، کسی ایک سمجھدار انسان سے پوچھ لے آگ کتنا خطرناک ہے، وہ انسان کبھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے گا، کبھی اپنے ناک کو ہاتھ لگائے گا، کبھی توبہ کے الفاظ نکالے گا۔ اتنا خطرناک آگ ہے، اتنا بڑی آگ جلے گی، اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ ٹھنڈی بڑھ گئی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ آگ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اب توحید کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کو جلایا گیا، ایک بات۔ دوسری بات، اب یہی وقت ہے اور یہی شخصیت ہے، یہی ہستی ہے، یہی جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ہے، جبکہ ان کی عمر تقریباً 16 برس کے قریب ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس کے قریب ہو چکی ہے، 80 سے بھی کراس ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور حکم دے دیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور حکم دے دیا، بیٹے کو جا کے کہتے ہیں، میرا بیٹا، میرا جگر گوشہ، میرے لفظ جگر، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، نیند میں دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے سے پوچھ رہے ہیں تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا اور باپ دونوں فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں ہی تیار ہو گئے، ایک قربانی کرنے کے لیے، دوسرا قربان ہونے کے لیے۔ فلما اسلما تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں ہی سر خم ہو گئے، سر تسلیم ہو گئے، دونوں ہی جھک گئے، یہ وہی جملہ ہے۔
اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم علیہ السلام ہم نے آپ کو اپنا غلام بنا لیا ہے، سورۃ بقرہ میں ہے، ہم نے آپ کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال اسلمت، اے اللہ میں بھی غلام بن گیا ہوں، میں مطیع اور فرما بردار بن گیا ہوں۔ یہ وہی بات ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں ہی سرخم ہو گئے، دونوں ہی تیار ہو گئے، ایک ذبح کرنے کے لیے، دوسرا ذبح ہونے کے لیے۔ دنیا کے اندر انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اور سب سے قیمتی دولت انسان کی جان ہے۔ انسان کی جان سب سے قیمتی ہے، انسان سب چیزیں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی وہ بات ہے، کل قیامت کے دن ہوگا، حدیث مصطفیٰ ہے، یہ شخص آئے گا گناہوں کے انبار ڈھیر ہوں گے، یہ کہے گا اللہ میرے بیٹوں کو میرے بدلے میں جہنم کے اندر ڈال دے، اے اللہ میرے خاندان کو میرے بدلے میں جہنم کے اندر ڈال دے، میرے مال کو میرے بدلے میں جہنم کے اندر ڈال، یہ ساری چیزیں میرے بدلے میں جہنم کے اندر ڈال دے، اے اللہ میری جان بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ گناہ تو نے کیا ہے، غلطی تو نے کی ہے، خطائی تو نے کی ہے، نافرمانیاں تو نے کی ہے، اور جہنم کے اندر تیرے بدلے دوسرے جائے نہیں، تیری ہی جان جائے گی۔ انسان اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور انسان کے پاس دوسری اور سب سے بہترین جو دولت اور نعمت ہے وہ انسان کی اولاد ہے۔ اولاد بھی دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ یہ تو تھا اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے جیسے کہا، ابراہیم علیہ السلام ویسے کرتے گئے، ویسے ہی عمل کرتے رہ گئے۔ پھر انعام کیا ملا؟ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عمل کرتے جا رہے تھے، وہ امتحانوں سے پاس ہوتے جا رہے تھے۔ اب باری آئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ جو بات سمجھانے والی ہے وہ پہلی بات یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ جیسے کہتے گئے، ابراہیم علیہ السلام ویسے کرتے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر رہے ہیں۔ اب انعام مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آگے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دعا قبول کرنا شروع کر دی۔ پہلی دعا یہ کی، اے اللہ مکہ مکرمہ کو امن کی جگہ بنا دے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ مکہ مکرمہ کو امن کی جگہ بنا دے، سلامتی کی جگہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی ہے، صرف امن کی جگہ نہیں بنائی، سلامتی کی جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس مقام کی، اس جگہ کی، شہر کی قسمیں بھی اٹھائی ہیں، اتنا زیادہ انعام دیا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اللہ نے امن کی جگہ نہیں، 7 قسمیں بھی اٹھا کے اور 7 مہر بھی لگا کے اللہ تعالیٰ نے امن اور سلامتی والی جگہ بنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہی ہیں، اب انعام مل رہا ہے۔ اور ایک دعا کی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میری نسل سے، میری ذریت سے، میری اولاد سے اللہ امام بنا دے، اللہ امام بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہ رب العالمین نے دعا کی ہے، دعا قبول کی ہے۔ اے ابراہیم اب تک جتنے بھی نبی زمین کے جس کونے پہ آئیں گے تیری نسل سے بھیجوں گا، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک خاتم النبیین بن کے آئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام قربانیاں دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ جیسے کہتے گئے ابراہیم علیہ السلام کرتے گئے۔ اب صلہ کی باری آئی، اجر کی باری، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر رہے ہیں۔ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، یہ تو میں نے دلائل دی ہے سمجھانے کے لیے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ آج بھی خواتین اور مرد آپ سب یہاں موجود ہیں، آپ نے دلائل سنے۔ آج بھی جیسے اللہ رب العالمین کا حکم ہے ہم زندگی بسر کرنا ویسے شروع کر دے، پھر زندگی میں جیسے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ ویسے ہی کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے عمل، آپ کا یہ کردار دلیل ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکم دیا، جن کی ویسے بسر کرنا شروع کر دے، پھر جیسے ہم کہیں گے اور جتنی جائز باتیں ہوگی اللہ تعالیٰ ساری پوری کرنا شروع کر دے گی، دنیا کے اندر تکلیفیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ ایک بات یہ سمجھانے کے لیے۔ دوسری بات جو ہم قربانی کے حوالے سے یا عید کے حوالے سے یا یہ دن ایام گزرے والے ہیں خوشی کے، ان کے حوالے سے بڑی اہمی باتیں ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر چند ایک رسم و رواج ایسی آ گئی ہیں جس کو ہم کرنا ثواب سمجھتے ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، آپ اس انداز میں دیکھنا کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر چند ایک ایسی رسم و رواج آ چکی ہے جسے ہم کرنا بہت ہی ثواب اور اچھا سمجھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی انسان کا، کسی شخص کا، کسی خاندان کا، کسی گھرانے کا، بڑی اہم باتیں ہیں خصوصاً خواتین کے لیے۔ کسی بھی شخص کا عید آنے سے پہلے اگر کسی کا کوئی فوت ہو چکا ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، جیسے عید الفطر آئے گی یا عید الاضحیٰ آئے گی، یہ خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں عید والے دن سارے اٹھیں گے، اس بندے کے گھر کے اندر چلے جائیں گے، جا کے اس کی تعزیت کریں گے کہ آپ کا عید سے پہلے فوت ہو گیا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو خوشی میں شریک ہوتا، اگر وہ زندہ ہوتا تو آپ کے ساتھ عید کرتا، اگر وہ زندہ ہوتا ہے عورت یا مرد وہ آپ کے ساتھ رہتا، آج ہمارے ساتھ بیٹھا۔ اس طرح کی یہ باتیں کر کے، ایموشنل باتیں کر کے سامنے والے کی عید چلی گئی، سامنے والے کی عید چلی گئی۔ ہمیں آگے پیچھے یاد نہیں آتا، ہمیں یاد آتا ہے عید کے موقع پہ، ہمیں یاد آتا ہے خوشی کے موقع میں۔ یہ ایک رسم ہے جو سامنے والے کی عید کو ہم خراب کرنے، یہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا ایام ہے، ہم خوشی میں خوش ہوں، خوشی کی بجائے ہم جا کے ان کو پیچھے والی یہ ساری داستان یا پیچھے والی ساری تکلیفیں سنا کے ان کی خوشی باہر میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ رسم و رواج ہے، ہم نے اس سے پرہیز کرنا ہے۔ شریعت نے خوشی میں خوشی کرنے کے لیے کہا ہے، خوشی میں پریشانی، فوت ہونے والا ہو گیا ہے، اس نے اپنی قدرت سے، اس نے اپنی تقدیر سے فوت ہونا، وہ ہو گیا ہے، اب اس کا ذکر کرنا بعد میں کر سکتی ہے، پہلے کر سکتی ہے، خوشی کے دن جا کے کرنا ایک رسم ہے، اس رسم سے ہم نے بچنا ہے۔ دوسرے کی خوشی میں ہم نے خوشی کرنی ہے، نہ کہ پریشانی پیدا کرنی ہے۔ ایک بات اس سے ہم نے بچنا ہے، دوسروں کی بتانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ ایک لا علمی کی وجہ سے، ایک غفلت کی وجہ سے یا سستی کی بنا پہ ہم یہ کام کر لیتے ہیں یا کرتے آ رہے ہیں۔ قربانی کے موقع پہ مشترکہ جانور لے کے اس کے اندر ہم اپنا حصہ، اپنے گھر والوں کا حصہ، ایک اپنے بچوں کا حصہ ہم ڈالتے ہیں بطور عقیقے کے، بطور عقیقے کے ہم حصہ ڈال دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کا عقیقہ کر رہے ہیں۔ قربانی کے شرائط، قربانی کے مسائل الگ ہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے قربانی کے شرائط، قربانی کے مسائل الگ ہیں، ان کی شرطیں الگ ہیں اور عقیقے کی شرائط الگ ہیں۔ اگر ہم قربانی کے جانور کے اندر، پہلی بات قربانی کے جانور کے اندر اگر ہم عقیقے کے طور پہ ایک حصہ رکھیں گے، قربانی کے جانور جو گائے ہے، بیل ہے، اس کے تو 7 حصے ہیں، ہم نے 6 رکھی ہے، ایک حصہ تو عقیقے کا رکھا گیا ہے، تو قربانی ہی نہیں ہے پوری۔ قربانی کے لیے تو 7 حصے ہونا ضروری ہے، تو ایک حصہ تو عقیقے کے نام کا ہے، تو ہماری قربانی اس کی بھی نہیں ہوئی، 7 والوں کی بھی قربانی نہیں ہوئی، کیوں عقیقہ کا حصہ ڈال دیا ہے۔ اس سے ہم نے بچنا ہے۔ پہلی بات شریعت سے کوئی ثابت نہیں ہے، قربانی کی الگ شرائط ہے اور عقیقے کی الگ شرائط ہے، ایک بات۔ دوسری بات اس کی سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے، عقیقہ کرنے کے لیے شریعت محمدیہ نے بکرے کی شرط لگائی ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، بکرے کی شرط ہے، بچہ ہے تو 2 بکرے ہیں، بچی ہے تو 1 بکرا ہے۔ شریعت نے بکرے کی شرط لگائی ہے، ہم عقیقہ کرنے کے لیے بڑے جانور کا حصہ ڈال رہے ہیں، قربانی عقیقہ ہی نہیں ہے اور قربانی ہی نہیں ہے، تو ہم نے اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو اور ساتھ والے دوستوں احباب کو ہم نے بچانا ہے۔ 2 باتیں، تیسری اور آخری بات جو سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مشترکہ جانور کے اندر یا اپنا پورا جانور ہم خرید لیتے ہیں، اس کے اندر ہم سارے خاندان کے حصے ڈال دیتے ہیں 6، 7واں حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈال دیتے ہیں، اللہ کے نبی کے نام کی ہم قربانی کر رہے ہیں۔
آپ یہ سمجھے بات سمجھنے والی ہے یہ بات جو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں، اس کے متعلق 2 حدیثیں آتی ہیں جامعہ ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، اور دونوں ہی حدیثوں کا تعلق سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کے اندر کلام ہے۔ ابو داؤد جو صحیح کتاب ہے اور جو عربی والی کتاب، اس کو اٹھا کے دیکھیں، جناب ابو داؤد سلیمان بن اشعث انہوں نے لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور جامعہ ترمذی کو اصل کتاب اٹھائے، ابو عیسیٰ بن عیسیٰ نے اس کتاب کے مؤلف ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے ان دونوں حدیثوں کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی تھی کہ میرے نام پہ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اگر ہم مان لیں، ہم بات کو مان لیں، سمجھ لیں حدیث ضعیف ہے، اس کو ایک سائڈ پہ مان لیں، یہ تو خاصا ہی سیدنا علی مرتضیٰ کا ہے، آپ نے ان کو وصیت کی ہے تو یہ وہی قربانی کر سکتے ہیں، دوسروں کو تو آپ نے وصیت ہی نہیں کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کے لیے آپ کے ثواب کو ہماری ضرورت، آپ کو ہمارے ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم آلریڈی جو آپ کی سنت پہ، آپ کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، آپ کے دفتر کے اندر، آپ کے نام اعمال کے اندر ثواب دے رہا ہے، الگ سے قربانی کرنا شریعت سے ثابت نہیں ہے اور ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا۔ اگر خاصا ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ سیدھی اور سچی بات، پھر بھی میری بات پہ اتفاق نہیں کرنا، میری بات پہ پھر بھی اتفاق نہیں کرنا۔ اٹھائے کتابیں اور مطالعہ کر لیں، اٹھائے کتابیں اور پڑھ لیں، میں نے حوالے دے دی ہیں، کتابوں کے نام بتا دیے، مؤلفوں کے نام بتا دیے اور صحابی رسول کا نام بتا دیا، پورا میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہے، پھر بھی اتفاق نہیں کرنا، مطالعہ کرنا، اس کو پڑھنا، سرچ کرنا، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے تو عمل کرنا شروع کر دینا۔ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، سارے دوستوں تک، احباب تک یہ بات کو پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کریں اخلاص کے ساتھ، جتنے لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، قبولیت کے اوقات ہیں، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم استر عوراتنا وعامر رواتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من المسلمين من النار، من المسلمين من النار، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا اللہ تیرے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ بزرگ بھی موجود ہیں، یا اللہ بچے بھی موجود ہیں،
یا اللہ سفید بالوں والے بھی موجود ہیں، یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے سفید بالوں والے میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، میں ان کی جھولوں کے خالی نہیں پھرتا۔ یا اللہ ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تجھ سے التجا کر رہے ہیں، یا اللہ فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ درخواست کر رہے ہیں، یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، یا اللہ ہم سب خطا کار ہیں، یا اللہ ہم سب سیاہ کار ہیں، یا اللہ اس چھوٹی سی جان کے اوپر یا اللہ گناہوں کے انبار لے کے، گناہوں کا بوجھ ڈال کے ہوئے یا اللہ تیری زمین کے اوپر چل رہے ہیں، یا اللہ تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا اللہ تو رحیم کریم ہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے مالک ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے جبار ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے غفار ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے عزیز ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے مجیب ہونے کا واسطہ۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ یا اللہ ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ یا اللہ تو کرنے پہ قادر ہے، یا اللہ تو کرنے پہ قادر ہے، یا اللہ ہم معافی کے قابل نہیں ہیں، ہم نے اتنا گناہ کیے ہوئے ہیں، اتنا خطائی کی ہوئی ہے، یا اللہ تیری رحمت وسیع ہے، اپنی رحمت کے ساتھ یا اللہ ہماری گناہوں کے اوپر یہ قلم پھیر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ جتنے لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں یا اللہ مجھ سمیت، یا اللہ جس کی جو پریشانیاں ہیں، جس کی جو تکلیفیں ہیں، دل کے اندر آرزو ہے، زبان سے ادا نہیں کر پا رہے، یا اللہ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما دے، یا اللہ تکلیفیں دور فرما دے، یا اللہ پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ قبولیت کے اوقات ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ بے روزگار موجود ہے، یا اللہ رزق عطا فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ رزق کے اندر برکت عطا فرما دے، یا اللہ مریض ہے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی قادر ہے، یا اللہ تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، یا اللہ تو ہی بگڑا بنانے والا ہے، یا اللہ تو ہی لجپال ہے، یا اللہ تو ہی غریب نواز ہے۔ یا اللہ جتنے لوگ مریض ہیں، گھروں کے اندر ہے، ہسپتالوں کے اندر ہے، یا اللہ تکلیفوں میں ہے، یا اللہ محتاجگی میں ہے، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے نبی کے سنت کے مطابق یہ قربانی کرنے جا رہے ہیں، یا اللہ قربانی کا عزم رکھ چکے ہیں، یا اللہ اس سنت کو پورا کرنے جا رہے ہیں، یا اللہ یہ چھوٹی سی عبادت ہے، یا اللہ تیری رضا کے لیے ہے، یا اللہ تیری خوشنودی کے لیے ہے، یا اللہ تیری رضا کے لیے ہے، للہیت کے لیے ہے، یا اللہ بڑی محنت سے پیسے جمع کر کر کے یا اللہ تیری رضا کے لیے یہ قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری یہ قربانی قبول فرما دے، یا اللہ ہماری قربانی یہ قبول فرما دے، یا اللہ آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ میدان محشر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ یا اللہ جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں، یہاں جتنے احباب موجود ہیں، دوست موجود ہیں، ماں اور بہنیں موجود ہیں، رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، حال ہی میں فوت ہوئے، یا اللہ پہلے فوت ہو چکے، یا اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔